बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 29 दिसंबर 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जमे से किया जाता है। सूरह इब्राहीम की आयत 34 में इरशाद बारी ताला है, तुमने जो कुछ इससे मांगा उसने तुम्हें अता किया। अल्लाह की नेमतें इतनी हैं कि तुम गिन नहीं सकते। इंसान ही नादां और नहायत नाशुक्रा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखा करें, लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत अमल की जानिब से वाज़िया तौर पर एलामिया जारी कर दिया गया है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो महासिब यानी अकाउंटेंट के शोबे पर इस वक्त सऊदी अरब में काम करते हैं, अब इनके अकामे इस प्रोफेशन के लिहाज से तजदीद नहीं होंगे। वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी अरब में महासिब के प्रोफेशन के लिहाज से काम कर रहे हैं और जिन छोटे मौससों या बड़ी कंपनियों में 3 से 5 महासिब भी हैं, उसमें लाजमन सऊदी शहरियों को रखा जाएगा। ये प्रोफेशन खुसूसी तौर पर सऊदी शहरियों के लिए मखसूस कर दिया गया है। वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि इस वीज़े पर सऊदी अरब में आना चाहते हैं, इन वीज़ों को गैर मुल्की अफराद के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और मज़ीद वज़ारत अमल की जानिब से कहा गया है कि इन प्रोफेशन के लिहाज से कोई भी नकल कफ़ाला यानी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अब ट्रांसफ़र भी महासिब यानी अकाउंटेंट के पेशे के लिहाज से नहीं किया जा सकता है। वज़ारत अमल के तर्जुमान की जानिब से मज़ीद जो वज़ाहती बयान जारी हुआ है, उसके मुताबिक वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो नई असामियों पर इस शोबे में मुलाजमत लेंगे, ऐसी कंपनियों को और ऐसे गैर मुल्की अफराद के खिलाफ जुर्माने किए जाएंगे, क्योंकि ये प्रोफेशन अब गैर मुल्कियों की बजाय सऊदी शहरियों के लिए मखसूस किया गया है। पहली फुर्सत में 30 से 35% इस पर सऊदी शहरियों को रखा जाएगा। 1 साल के बाद 100% इसमें सऊदी शहरियों को कर दिया जाएगा। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अभी इस प्रोफेशन पर काम कर रहे हैं, अपने अकामे का मैनी चेंज करवा सकते हैं। किसी दूसरे के अकामे के मैनी से इस अकामा मैनी यानी अकाउंटेंट या महासिब के मैनी में वो नहीं आ सकते हैं। मुकम्मल तौर पर इसे लिस्ट से निकाल दिया गया है। लिहाजा वो गैर मुल्की अफराद जो इस मैने पर काम कर रहे हैं या आना चाहते हैं, अब इस खबर को जानकर मुकम्मल तौर पर इससे दूर रहें, क्योंकि गैर कानूनी तौर पर अब ये तमाम काम होंगे। अगर कोई भी सऊदी अरब में गैर मुल्की फ़र्द अगले 1 साल में महासिब या अकाउंटेंट के प्रोफेशन के लिहाज से काम करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद याद रखें, 11 जनवरी 2021 से बाकायदा ये कानून नाफिज कर दिया जाएगा। वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अभी इस काम में मुलव्विस हैं, वो अपना अकामे का मैनी किसी और मैनी में अभी तब्दील करवा सकते हैं। सऊदी अरब ने इंटरनेशनल परवाज़ों के लिहाज से जो पाबंदी लगाई है, उसमें 1 हफ्ते के बाद अब दूसरे हफ्ते की तोसी की गई है। इस बारे में मज़ीद कुछ इतलात आई हैं ताकि आप तमाम भाई आने वाले दिनों में जो हालात नज़र आ रहे हैं उसका अंदाज़ा कर सकें। दोस्तों, ये हतमी बातें नहीं मगर अंदाज़ा, और जो भी आने वाले हालात और वाक़यात हैं उसकी बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं। इस वीडियो को मुकम्मल देखें। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पाबंदी में तोसी का फैसला दुनिया के कई ममालिक में वबाई मर्ज़ कोरोना की तब्दील शुदा शक्ल सामने आने के बाद एहतियाती तदाबीर के तहत किया गया है, ताकि सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की और सऊदी शहरियों की सेहत को अव्वलीन तरजीह देते हुए तमाम इक़दामात किए जाएँ। वह बयान में मज़ीद कहा गया कि गैर मामूली केसेस में इस्तिस्ना भी होगा, जबकि गैर मुल्की शहरियों को सऊदी अरब से वापस जाने की भी इजाज़त दे दी गई है।
سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال کا بڑی باریک بینی سے ایک کمیٹی جائزہ لیتی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر پوری دنیا کے جو بھی وزارت صحت اور وبائی مرض کرونا کے معاملات ہیں اسے غور سے دیکھا جا رہا ہے۔ ضروری ہوا تو سفری پابندیوں کی مدت میں مزید توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ وبائی مرض کرونا کی نئی لہر اور تبدیل شدہ شکل کے کیسز اس ماہ کے آغاز پر برطانیہ میں سامنے آئے تھے اور مشرق وسطی سمیت دنیا کے کئی ممالک کو اس نئے وبائی مرض کے کرونا کے جراثیم نے گھیر لیا ہے۔ وبائی مرض کرونا کی نئی لہر اور تبدیل شدہ شکل کے کیسز اسی ماہ کے آغاز پر برطانیہ میں جو آئے تھے، مشرق وسطی سمیت دنیا کے کئی ممالک تک یہ پہنچ چکے ہیں۔ سعودی عرب کے اخبارات کے مطابق اردن میں برطانیہ سے آنے والے ایک مسافر اور اس کی اہلیہ میں وبائی مرض کرونا کی تبدیل شدہ شکل کی باقاعدہ تصدیق کر لی گئی ہے۔ اس سے پہلے لبنان نے بھی کہا تھا کہ جمعے کو لندن سے آنے والی ایک پرواز کے مسافر میں اس نئے وبائی مرض کرونا کی تصدیق ہو گئی ہے۔ دنیا کے 50 سے زیادہ ملکوں نے تبدیل شدہ وبائی مرض کرونا کے کیسز سامنے آنے کے بعد برطانیہ سے سفر کرنے والے مسافروں پر پابندیاں لگائی ہیں۔ وزارت داخلہ نے یہ جو دوسرے ہفتے کی توسیع کی ہے، اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر وبائی مرض کرونا کی نئی لہر میں مزید خدا نخواستہ اضافہ ہوا تو یہ توسیع آگے بھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا تمام غیر ملکی اور سعودی شہری اس بارے میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبائی مرض کرونا کو ہم سے دور رکھے، آمین۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں وبائی مرض کرونا کے حوالے سے SOPs کی خلاف ورزیوں پر گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 16,000 سے زائد چلان کیے گئے ہیں۔ سعودی اخبارات کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ خلاف ورزیاں مکہ المکرمہ ریجن میں، جس میں جدہ بھی شامل ہیں، ریکارڈ کی گئی ہیں، جس کی تعداد 2,876 کے قریب رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر قصیم ریجن رہا، جہاں 2,061 افراد کا چلان کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں یہ چلان 1,000 ریال کا ہوتا ہے، جبکہ مشرقی ریجن میں 1,396 افراد کو چلان کیے گئے ہیں۔ تبوک ریجن اور لاسٹ میں جزان اور البحر ریجن آتے ہیں، جہاں پر خلاف ورزیوں کی تعداد 100 کے قریب ریکارڈ پر آئی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ سعودی شہری اور غیر ملکی افراد احتیاطی تدابیر اختیار نہ کر کے نہ صرف اپنے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں بلکہ وبائی مرض کرونا کے پھیلاؤ کا سبب بھی بنتے ہیں۔ یاد رکھیں غیر ملکی افراد پر اگر ایک بار جرمانہ ہوتا ہے تو 1,000 ریال، دوسری بار یہ 2,000 ریال ہوتا ہے اور تیسری بار سعودی حکومت اسے ڈیپورٹ بھی کر سکتی ہے۔ لہٰذا بہت احتیاط کریں، نکلتے وقت ماسک کا استعمال لازمی کیا کریں، سماجی فاصلہ لازمی برقرار رکھیں، 1 سے 2 میٹر دوسرے افراد سے دور کھڑے ہو کر بات کریں تو آپ کے حق میں بہت بہتر ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے اطلاعات شیئر کی ہیں کہ مکہ المکرمہ، جدہ، مدینہ منورہ اور اس سے ملکہ جو بھی علاقے ہیں، نجران، جازان، ان علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آنے والے دنوں میں سردی کی شدت میں ان علاقوں میں خصوصی طور پر کافی زیادہ اضافہ ہوگا، جبکہ ریاض ریجن، حائل، قصیم، الجوف، تبوک، ان علاقوں میں بھی سردی میں کافی اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ لہٰذا تمام لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ حائل، قصیم، الجوف کے علاقوں میں، جبکہ ارر وغیرہ کا جو علاقہ ہے یہاں پر کافی زیادہ سردی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ الجوف کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں 4 سعودی شہریوں اور ایک شامی غیر ملکی کو دکھایا گیا ہے۔ یہ افراد ایک گروہ کی فارم میں کام کرتے تھے۔ گھروں کے باہر جو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ان میں سے سامان چوری کرتے تھے اور مختلف جگہ پر اسے چھپا کر مارکیٹ میں باقاعدہ بیچا کرتے تھے۔ مارکیٹ میں کون لوگ ان سے لیتے ہیں، ان تمام افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں اکثر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ گاڑیوں کے قیمتی سامان کو چوری کر کے مختلف لوگ اسے دوسرے سیکنڈ ہینڈ لیول پر بیچتے ہیں۔ لہٰذا غیر ملکی افراد جب بھی کوئی سیکنڈ ہینڈ سامان خریدیں بہت محتاط ہو کر رسید کے ساتھ لیں، ورنہ آپ کے لیے بہت مشکلات ہو سکتی ہیں۔ الجوف کے علاقے
محکمہ ٹریفک نے کہا کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مختلف افراد حادثات کا شکار ہونے کے بعد اپنے ڈرائیور کو تبدیل کر دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ محکمہ ٹریفک نے مزید کہا ہے کہ ایسے افراد کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی جو کہ ڈرائیور کی جگہ پر دوسرے لوگ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ بغیر لائسنس کے جب گاڑی چلاتے ہیں، کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کی جگہ دوسرے ڈرائیور کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ بغیر لائسنس کے جو حادثہ ہوتا ہے اس پر جو بھی شخص خدا نخواستہ اگر مر جائے تو وہ قتل کا مقدمہ باقاعدہ درج کیا جاتا ہے، لہذا تمام لوگ اس بارے میں احتیاط کریں تو بہت بہتر ہے۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ سعودی وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں اس سال فروری تک 10 لاکھ کے قریب ویکسین وبائی مرض کرونا کے سعودی عرب میں آ جائیں گے۔ اہم ترین جو فائزر اور دیگر ویکسین بنانے والی کمپنیاں ہیں وہ 10 لاکھ فروری تک ویکسین سعودی عرب کو فراہم کریں گی، جبکہ اگلے 3 سے 4 ماہ میں اطلاعات کے مطابق مئی تک 2 ملین یعنی 20 لاکھ ویکسین مزید سعودی عرب میں آ جائیں گی، جو کہ سعودی حکومت کا اپنی عوام، جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی دونوں ہی شامل ہیں، ان کی صحت سے متعلق اہم فیصلے ہیں جسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی، توکلنا کے ذریعے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرا کر فری میں کرونا کے جو ویکسین ہیں اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ پبلک پروسیکیوشن اور محکمہ ٹریفک نے ایک معاہدے پر باقاعدہ دستخط کر دیے ہیں کہ ایسے تمام ڈرائیور حضرات جو کسی بھی حادثے کا سبب بنتے ہیں، اگر وہ جائے وقوع سے بھاگیں تو ان پر فوری طور پر پبلک پروسیکیوشن کے لحاظ سے مقدمہ درج کر کے فوراً کارروائی کی جائے، اور ایسے لوگ جو کہ کسی بھی حادثے کے بعد وہاں پر جو بھی معلومات ہوتی ہیں محکمہ ٹریفک کو دینے سے دیر کرتے ہیں، اسے فوری طور پر معلومات فراہم نہیں کرتے اور متعلقہ اداروں کو تاخیر سے اس کی اطلاع دیتے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ سعودی عرب کے دونوں اداروں کے درمیان باقاعدہ معاہدے پر دستخط کر دیے گئے ہیں، لہٰذا تمام لوگ اب بہت احتیاط کریں۔ لاپرواہی آپ کے لیے بہت بڑی مشکلات کا سبب بن سکتی ہے۔